کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے. ان کی جو اہلیہ ہیں مشال ملک، ان کی جانب سے مختلف جو تاجر برادری ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں اور رابطہ مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز جو ہے وہ راول پنڈی سے کیا گیا ہے. مختلف علاقوں کے اندر مختلف جو شہر ہیں پاکستان کے بڑے، وہاں پر یہ رابطہ مہم جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے. اس وقت تاجر رہنما شرجیل میر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. میر صاحب بتائیے گا کہ بھارت ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگاتا ہے، لیکن 28 جنوری ایک بڑا دن آ رہا ہے تو تمام تاجر جو ہیں وہ اس رابطہ مہم کے اندر جو شریک ہیں، راول پنڈی کو آپ جو وہ لیڈ کر رہے ہیں، کیا کہیں گے سارے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یہ آنر کی بات ہے میری کہ میں اس مہم کا حصہ بن رہا ہوں، اور چونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور میں نسبت رکھتا ہوں ایک تو مسلمان بھائی ہے میرا وہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر حصے میں ایک جسم میں تکلیف ہوگی دوسرے کو بھی لازمی تکلیف ہوگی. وہ تکلیف میں محسوس کروں. کچھ تکلیف یہ ہے کہ میری قوم ہے، وہ میں کشمیری ہوں، وہ میرا کشمیری بھائی ہے، تو سچ ہر ظلم کر رہا ہے. ایک تو سب سے پہلا ظلم اسے مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا ناجائز. اس کے بعد جب اس نے مارکا حق ہارا، آج اس کے دل سے ساڑ نہیں نکل رہی ہے، اور اتنی زیادہ ساڑ ہے کہ وہ کیونکہ پورے انٹرنیشنلی اتنا بدنام ہو چکا ہے، اتنا ذلیل ہو چکا ہے. میں بہت بڑی پاور رکھتا تھا، میں بہت بڑی طاقت رکھتا ہوں اکانومی میں بھی اور اس چیز میں بھی، ویپنز میں بھی. تو ہم نے چار گھنٹے نے ہمارے فوجیوں نے بتایا، میرے فوجی جوانوں نے، سپہ سالار نے آیت پڑھی اور صبح کی نماز کے بعد پہلے فاتح میزائل پھینکا نا تو تیرا S-400 سسٹم گیا. یہ دنیا کا بہت بڑا سسٹم کہتا تھا تو. اس کے بعد پھر اڑا شاہین گیا، برموز تیرے میزائل سسٹم تباہ کر کے آ گیا. کہاں گیا تیرا مودی؟ ہاں ہوا میں جب تیرے جہازوں کو اڑایا تو دنیا نے دیکھا، انٹرنیشنلی دیکھا گیا کہ تو کتنا ہی بڑا بدماش ہے. وہ سامنے آ گئی بات، ٹھیک ہے. تو میں اس وقت بھی مارکا شہداء فورم کو لے کے چلا تھا، پورے پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں میں. ہم نے شہداء کا جھنڈا اٹھایا تھا کہ ہم نے تو میزائل مارے داغے برموز تیرے میزائل سسٹم S-400 پہ اور تمہاری فوجی تنصیبات پہ تو نے حملہ کیا، PSL پہ تو نے حملہ کیا، شہری آبادی پہ تو نے حملہ کیا، معصوم بچوں پہ، وہ جو مدرسے کے تھے، مدارس کے تھے. اور شرم کر، حیا کر. کیوں تو جنگ لڑنا بھی نہیں آتی، جنگ کے ایتھکس ہی نہیں ہے، اخلاقیات ہی نہیں تیرے اندر. تو جب تو ہارنے بھی آتا ہے تو ڈرٹی گیم کھیلتا ہے، جو تیری بچپن سے عادت ہے. جب سے تو پیدا ہوا ہے، تیری پیدائش ہی ناجائز تھی، تو ناجائز پیدا ہوا ہے کیونکہ ناجائز علاقوں میں تو نے قبضہ کیا ہوا ہے. آج جو ظلم کی تو نے انتہا کی. اپنا غصہ میرے اس بھائی یاسین ملک 11 سال سے، بچی 60 دن کی، آج جوان ہو گئی. باپ اس کا جیل میں، باپ کو پہچانتی بھی نہیں ہوگی، باپ ملا ہی نہیں. یہ جوان تھی، اس کی جوانی کا خدا کا خوف کرو کتنا مقابلہ کیا. وہ میرا بھائی جو اندر ہے اور جوانی کے تم نے پورا کر کے رکھ دیا اس کو، تمہیں حیا نہیں آئی، اتنی بڑی قربانی لے لی. مسلمان قربانیوں پہ تو پیدا ہوا ہے. شہادت تو ہمارا وہ منافق ہے جس کو شہادت کا شوق نہیں ہے. تو 28 جنوری کو کیا کرے گا؟ اب وہ تو ہم اٹھا کے لے آئیں گے، ہمارا ایک شاہین جائے گا تیرے حوالات سے اٹھا کے لے آئے گا، وہ وینزویلا کی طرح، صدر کی طرح نہیں. تو شہید کر دے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سیدھا جنت میں جائے گا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے. اس کو مردہ مت کو، جو شہید ہوا ہے وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے جس کا تمہیں شعور نہیں. پھر کہتا ہے اللہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کیا خوبصورت بات، پروٹوکول. پھر کہہ رہا ہے اللہ کہ اس کو مردہ مت کو، وہ زندہ ہے، اس کو سوچو بھی نہ مردہ، وہ زندہ ہے اور اپنی جگہ جنت میں رزق کھا رہا ہے. سبحان اللہ. تو وہ ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی تحریک شروع کی جاتی ہے تو کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے، وہاں پر ان کا قتل عام شروع کر دیا جاتا ہے. انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں جو ہیں وہ اب تک خاموش ہیں. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک قومی تھا کہ مبصر میجر فیڈرک، ہم نے اس کو بھی یہ وجہ بتائی تھی کہ کتا ان کا بیمار ہو جائے، کتے سے کوئی زیادتی ہو جائے تو ان کو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں یاد آتی ہیں. کوئی انہوں نے
کسی مسلمان مذہب کو بدنام کرنا ہو وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں باہر آ جاتی ہیں. لیکن جب کوئی انسانی حقوق کا کام کرنا ہوتا ہے, کیونکہ وہ انسانی حقوق کے لیے بنی ہے, لیکن کام انسانی حقوق کے لیے کرنا کوئی نہیں ہے. تو اگر انسانی حقوق کے لیے بنی ہوتی تو سب سے پہلے وہ پی ایس ایل پہ جو انہوں نے حملہ کیا تھا, ہاں مودی کو اس وقت پوچھنا چاہیے تھا نا. پھر اب جب بار بار پھانسی کی دے رہا ہے تو جا کے ان کو یاسین ملک کو پھانسی کی تاریخیں دے رہا ہے, تو یہ شرم ہی نہیں آ رہی ہے. کوئی انسانی حقوق کی تنظیموں کو حیا ہی نہیں آ رہی ہے. آج اقوام متحدہ سویا ہوا, آج انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سوئی ہوئی ہے. کیوں کہ یار وہ آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. ہاں آزادی کی جنگ لڑنے والا برا نظر آتا ہے, کتا ان کو اچھا نظر آتا ہے. لہٰذا ہم تاجر جو معاشرے میں کمزور ترین طبقہ ہے, ہم نے سوچا ہم کمزور ترین طبقہ کھڑے ہوں تاکہ پتہ لگے کہ اس دلیر عورت کے ساتھ کمزور طبقہ تاجر کھڑا ہے پورے پاکستان کا. اور تاجر کا مطلب کیا ہے؟ تاجر کا مطلب یہ ہے, انہوں نے اچھی بات کی کہ تاجر کا مطلب یہ ہے کہ عام پبلک, عام عوام تاجر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس میں ہر جماعت کا بندہ ہوتا ہے. یہ ایسا خود دستہ ہے اس میں تمام جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی جماعت کا حامی ہو, کسی بھی سیاسی جماعت کا حامی ہو, کسی بھی مقادم فکر کے لوگ ہوں. لیکن یہاں آپ کے تاجر کی چھتری کے تحت ایک ہو جاتا ہے. تو انہوں نے بالکل ٹھیک چوائس کی. ہاں, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پہلے لیاقت باغ گئے تھے, وہاں شیخ وحید صاحب نے بڑا اچھا پروگرام کیا. آج ہم یہاں پہ آئے ہیں الحمدللہ تلواڑہ بازار میں. شیخ یاسر نے بھی, اس کی ٹیم نے بڑا اچھا انتظام کیا, بڑا اچھا ویلکم کیا. کل ہم جا رہے ہیں عدنان خان کے پاس باجوڑ پلازا میں, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی خوبصورت کرے گا. پھر ہم رابی سینٹر جائیں گے ہفتے کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی ہم پلان کر رہے ہیں تھوڑا سا, اور لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انجوائے کریں گے کہ ہم دلیر لوگوں یہ دلیر. اور ایک اور خوبصورت بات, عتیق کا مشال ملک صاحبہ نے راول پنڈی ہے, راول پنڈی میں ویسے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بتائیں, کیونکہ راول پنڈی کے نام سے ویسے ہی اس کی ٹانگیں جو سی ہیں وہ کانپتی ہیں. کیونکہ ہمارا اصل لوگ راول پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی اصل ہیں اور ہم بھی اصل ہیں. دلیروں کے ساتھ دلیر بیٹھے ہیں اور دلیروں کے پاس آ گئی ہیں. یہ آپ نے گفتگو سنی ہے اور تاجر